बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए, ऐसे मोजज़ात जो अक्ल को हैरान और दिल को ईमान से भर देते हैं। आज हम आपको एक नहायत सनसनीखेज और ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा लम्हा जब एक यहूदी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके एक सहाबी को जहरीला गोश्त खिलाने की कोशिश की। इस वाक़े में ना सिर्फ जहर शामिल था बल्कि जादू की साजिश भी शामिल थी। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जहर और जादू का इल्म कैसे हुआ? ये मोजज़ा किस तरह उस औरत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई साबित कर गया? और वो कौन से सहाबी थे जिनकी मौत उस जहरीले खाने से हुई? ये सब कुछ आप आज इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के साथ बाद में कैसा सलूक किया और किस तरह ये जहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक असरअंदाज रहा। तो आइए चलते हैं इस हैरत अंगेज वाक़े की तरफ जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। नाजरीन, ये वाक़या सीरत की मोतबर किताबों में यूं बयान होता है कि फतह खैबर के बाद अगरचे यहूदियों को अमान दे दी गई थी, लेकिन उनकी शरारतें उन्हीं दिनों एक यहूदिया औरत ज़ैनब बिन्त हारिस, जो मरहब की भतीजी और यहूदी सरदार सलाम बिन मुश्कम की बीवी थी, उसने एक खौफनाक साजिश रचाई। उस औरत ने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दावत कबूल फरमा ली, मगर उसके दिल में दुश्मनी और इंतकाम के जहर भरे हुए थे। उसने एक बकरी का गोश्त भूनकर उसमें जहर की भारी मिकदार मिला दी और शाम के वक्त ये खाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख कर चली गई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त का बाजू उठाया और खाने लगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबी रसूल हज़रत बशर बिन बर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी गोश्त का टुकड़ा दिया। हज़रत बशर ने तो वो गोश्त खा लिया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक़मा मुंह में डालकर फौरन उगल दिया और फरमाया, ये बकरी का बाजू मुझे खबर दे रहा है कि इसमें जहर मिला हुआ है। हज़रत बशर बिन बर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब वो गोश्त खा लिया तो उसका जहर फौरन असर करने लगा और कुछ ही अरसे बाद वो शहीद हो गए। सालों बाद जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ वफ़ात में थे तो हज़रत बशर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन आपकी खिदमत में हाजिर हुई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैबर में तुम्हारे भाई के साथ जो जहरीला नवाला मैंने लिया था उसी के असर से आज मेरी रगें कट रही हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस लुक़मे का असर जिंदगी भर महसूस होता रहा, यहाँ तक कि आपके तालू में हमेशा तकलीफ रहती थी। इस वाक़े के बाद यहूदी औरत ज़ैनब बिन्त हारिस को गिरफ्तार करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुमने उस गोश्त में जहर मिलाया था? वो औरत हैरान होकर बोली, आपको किसने खबर दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के बाजू की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, उस बाजू ने जो मेरे हाथ में है। ये सुनकर उस औरत ने फौरन एतराफ़ कर लिया और कहा, मैंने ये सब सिर्फ आपको आजमाने के लिए किया। आपने मेरी कौम के साथ जो सलूक किया वो सब जानते हैं। मैंने सोचा अगर आप दुनिया के आम बादशाहों की तरह हैं तो जहर खाकर मर जाएंगे और हम सुकून पाएंगे, लेकिन अगर आप वाकई ही अल्लाह के रसूल हैं तो अल्लाह आपको खबरदार कर देगा और जहर आप पर असर नहीं करेगा। बल्कि एक दूसरी रिवायत में यह भी आता है कि वो यहूदिया औरत कहने लगी, आपने मेरे भाई, मेरे शोहर और मेरी कौम की कई लोगों को कत्ल कर दिया। मैंने सोचा अगर आप सच्चे रसूल हैं तो ये गोश्त खुद आपको बता देगा और अगर आप दुनिया के आम बादशाह हैं तो आपकी मौत से हमें राहत मिलेगी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात के मामले में इंतकाम लेना पसंद नहीं फरमाते थे, इसीलिए आपने इब्तिदा में ही उस औरत को माफ़ कर दिया। मगर जब आपके साथी हज़रत बशर बिन बर्रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
جو اس کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے اس زہر کے اثر سے شہید ہو گئے تو شریعت کے مطابق قصاص میں اس عورت کو موت کی سزا دی گئی۔ یہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں بھی فرمایا، میں اب بھی اس زہر کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے کئی علماء نے رائے دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرمایا۔ ناظرین، دشمنان اسلام نے کئی بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کی ناپاک کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے محبوب کی بہترین حفاظت فرمائی۔ جب بھی کوئی بدنیت شخص کسی ہتھیار، چال یا زہر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تو اللہ فوراً آپ پر اس کا ارادہ ظاہر فرما دیتا۔ اسی طرح تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ یہودی عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ روایت میں آتا ہے ایک یہودی شخص جو بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نشین تھا اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھروسہ کرتے تھے، اس نے چپکے سے ایک رسی میں جادو کے اثر ڈالنے کے لیے گرہیں لگائیں، پھر اس رسی کو ایک انصاری شخص کے کنویں میں چھپا دیا۔ اس جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصے کے لیے بیمار ہو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق یہ کیفیت تقریباً 6 ماہ تک رہی۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے 2 فرشتے تشریف لائے۔ ایک آپ کے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ سرہانے بیٹھے فرشتے نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ انہیں کس بیماری نے گھیر رکھا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، فلاں یہودی آپ کے پاس آتا تھا، اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے، یہ جادو فلاں کنویں میں دفن ہے۔ پھر بتایا، اس نے کنگے کے ذریعے جادو کیا ہے اور کنگے میں جو بال آ جاتے ہیں انہیں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ کہاں ہے تو جواب ملا، یہ برزروان نامی کنویں میں دفن ہے، وہیں اس نے جادو کے کلمات پڑھ کر اسے دفن کیا تھا۔ یہ تمام تفصیل اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تکلیف کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کنویں تک تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ کنویں کا پانی بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ تلاش کرنے پر وہ کنگا بھی برآمد ہوا اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک بھی موجود تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے 2 عظیم سورتیں نازل فرمائی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان سورتوں کی ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گرہ کھولی، پھر آیت پڑھی، پھر دوسری گرہ کھولی۔ جیسے جیسے گرہیں کھلتی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ تمام گرہیں کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے اٹھے گویا کسی قید یا بندھن سے آزاد کر دیے گئے ہوں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس یہودی نے یہ جادو کیا تھا، جس کا نام احادیث میں لبید بن عاصم بتایا گیا ہے، وہ اس واقعے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کے سامنے اس کا ذکر نہ کیا اور نہ ہی اس کی سرزنش کی، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ ناظرین، اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں ہی کفر ہیں۔ شریعت میں جادو کرنے والوں کے لیے انتہائی سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص جادو کرتا ہوا پکڑا جائے اور توبہ نہ کرے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جندب بن قاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کی مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ خلفائے راشدین نے بھی
اس حکم پر سختی سے عمل کیا۔ ناظرین یاد رکھیں کہ جادو کا اثر تبھی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اسی کے حکم کی محتاج ہے۔ جادو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل امت کو جادو کا علاج بھی بتایا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر کسی شخص پر جادو کر دیا جائے یا خاوند کو بیوی سے قریب ہونے سے روک دیا جائے تو کیا اس کا علاج اور جادو کا توڑ کرنا جائز ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ جادو کا توڑ کرنے والوں کی نیت اچھی ہوتی ہے، اور اللہ نے اس چیز سے منع نہیں فرمایا جس میں انسان کے لیے فائدہ ہو۔ ناظرین، جادو ایک ایسی حقیقت ہے جس کے ذریعے انسان بڑے بڑے خطرات میں پھنس سکتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو جادو کے ذریعے انسان کی موت تک واقع ہو جاتی ہے۔ کالے جادو کے کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے ہم روزانہ کی بنیاد پر موعظات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اور مسنون دعائیں ضرور پڑھیں۔ ان معاملات میں کبھی بھی سستی یا کاہلی نہ برتیں، کیونکہ یہی ہماری اصل ڈھال ہے جو اللہ کے حکم سے ہمیں ہر قسم کے جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ آئیں سب مل کر یہ دعا کریں، یا اللہ ہمیں ہر قسم کے جادو، شیطانی وسوسوں اور نقصان دہ چیزوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما، اور ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنانے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور ایمان افروز لگی ہو تو اسے دل کھول کر لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں تک شیئر کریں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی، بلکہ یہ نیکی اور علم کے سفر میں ہمارا ساتھ دینے کا ایک خوبصورت ذریعہ بھی ہوگا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔